سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر نیو یارک کی گرینڈ جوری کی جانب سے فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے بعد وہ مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں۔ ان پر الزامات کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ ڈسٹرکٹ اٹارنی سابق صدر پر کیا فرد جرم عائد کرنا چاہتے ہیں۔ فرد جرم منگل تک سیل رہے گی۔ منگل کو ان پر الزامات کا باضابطہ طور پر انکشاف کیا جائے گا، لیکن امکان ہے کہ اس مقدمے کا محور 2016 کی انتخابی مہم کے دوران ایک پون اسٹار کو دی جانے والی رقم کی ادائیگی ہوگی، جو مبینہ طور پر ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات کے دعووں کے بعد پون اسٹار کی خاموشی خریدنے کے لیے ادا کی گئی تھی۔ یہاں ہم ان 7 سوالوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کریں گے کہ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فرد جرم کیا ہے۔ جمعرات کو ایک گرینڈ جوری نے ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرد جرم یعنی رسمی طور پر ایک تحریری شکل میں لکھا الزام جو استغاثہ کی جانب سے ایک فرد پر لگایا گیا ہے جن کا ماننا ہے کہ اس شخص نے جرم کیا ہے۔ فرد جرم میں الزامات کے بارے میں بنیادی معلومات شامل ہوتی ہیں اور ٹرمپ کے معاملے میں اس میں سنگین الزامات شامل ہیں۔ یہ ایسے جرائم ہیں جن کی سزا 1 سال یا اس سے زیادہ کی قید ہو سکتی ہے۔ پراسیکیوٹر کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کے برعکس یہ فرد جرم نیو یارک شہر میں مین ہیٹن کی ایک گرینڈ جوری کے خفیہ ووٹ کا نتیجہ ہے۔ گرینڈ جوری شہریوں کا ایک گروپ ہے جو گواہوں کی گواہی اور شواہد سنتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ آیا کسی شخص پر جرم عائد کرنے کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں یا نہیں۔ اب دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کو گرفتار کیا جائے گا؟ ضروری نہیں کہ ہمیشہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد گرفتاری ہو، لیکن استغاثہ کی جانب سے ٹرمپ کے وکلاء سے رابطہ اور مبینہ مذاکرات ہوئے ہیں اور سابق صدر کی ٹیم اور دیگر ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ وہ منگل کو گرفتاری دیں گے۔ ایسا کیسے ہوگا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن اگر وہ گرفتاری دیتے ہیں تو توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ان تمام مراحل سے گزریں گے جن سے کسی بھی شخص کو گرفتار کرتے وقت گزارا جاتا ہے۔ گرفتاری کے وقت انہیں ہتھکڑی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اب بات کریں گے پیپ واک کیا ہے۔ اب جبکہ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کی گئی ہے اور توقع ہے کہ وہ منگل کو خود کو پولیس کے حوالے کر دیں گے، انہیں پہلے نیو یارک سٹی کی عدالتوں کے باہر کیمروں اور مائکرو فون سے لدے صحافیوں کے ہجوم سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ عمل ہے جسے پریپ واک کہا جاتا ہے۔ کچھ مشتبہ افراد کو پولیس ہتھکڑیوں میں لے جاتی ہے جبکہ دوسروں کو خود ہی چل کر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ جج کے سامنے پیشی پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ ٹرمپ منگل کو جج کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب ٹرمپ کے خلاف الزامات کو کھلی عدالت میں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ ٹرمپ یا ان کی طرف سے ان کی وکیل ایک درخواست داخل کریں گی، یعنی ٹرمپ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب مدعی عالیہ یا تو مجرم ثابت ہوتا ہے یا مجرم نہیں ہوتا۔ کمرہ عدالت میں کیمرے آ سکتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب جج انہیں اجازت دیتا ہے۔ پیشی کے بعد ان کی رہائی کی توقع ہے، جس کا مطلب ہے کہ فرد رضاکارانہ طور پر عدالت میں واپس آنے اور مقدمے کی سماعت کے لیے حاضر ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فرد جرم میں ممکنہ طور پر غیر متشدد جرم ہوں گے اور نیو یارک کے قانون کے مطابق استغاثہ ایسے مقدمات میں مدعی عالیہ کو ضمانت پر رکھنے کی درخواست نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ پر الزامات کیا ہیں۔ اس حوالے سے ابہام ہے۔ کوئی بھی واضح طور پر یہ نہیں بتا پا رہا کہ ٹرمپ پر الزامات ہیں کیا۔ ٹرمپ کے خلاف ان کے سابق وکیل مائیکل کوہن کو مبینہ طور پر 2016 کے انتخابات سے قبل پون سٹار سٹارمی ڈینیلز کو خاموش رہنے کے لیے دی جانے والی رقم کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی تھیں۔ پون سٹار نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ٹرمپ کے ساتھ 2006 میں افیئر تھا، اسی لیے ٹرمپ ان کی خاموشی خریدنا چاہتے تھے۔ ادائیگی غیر قانونی نہیں تھی، لیکن استغاثہ کا کہنا ہے کہ جب ٹرمپ نے کوہن کو معاوضہ دیا تو ادائیگی کا ریکارڈ کہتا ہے کہ یہ قانونی فیس تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹرمپ کاروباری ریکارڈ کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی ادائیگی مبینہ طور پر پلے بائے ماڈل کیرن میک ڈوگل کو کی گئی تھی، جس نے ٹرمپ کے ساتھ افیئر کا دعویٰ کیا تھا۔ اب ایک اور اہم سوال کہ ٹرمپ پر اور کیا الزامات لگ سکتے ہیں۔ اگرچہ فرد جرم ابھی تک سیل ہے، تاہم اس کے علاوہ دیگر ممکنہ الزامات بھی سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ 6 جنوری 2021 کو ٹرمپ کے حامیوں نے US کیپٹل ہل پر اس وقت دھاوا بول دیا جب انہوں نے ایک تقریر کی جس میں ہجوم کو لڑنے کی تلقین کی۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا ٹرمپ کو حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں۔
ایک اور ممکنہ الزام ٹرمپ کے فلوریڈا کے گھر سے ملنے والی خفیہ دستاویزات کی تحقیقات میں ممکنہ رکاوٹ کا ہو سکتا ہے۔ سابق امریکی صدر سے جو بائیڈن کی 2020 کی جیت کو بدلنے کے لیے جنوبی ریاست جارجیا میں حکام پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی تفتیش کی جا رہی ہے، جس میں ایک ٹیپ شدہ فون کال بھی شامل ہے جس میں انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے کہا تھا کہ وہ نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے کافی تعداد میں ووٹ ڈھونڈیں۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ فرد جرم عائد ہونے پر کیا وہ 2024 میں صدر کا انتخاب لڑ سکیں گے؟ تو اس حوالے سے ہماری قانونی ماہرین سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے جی بالکل وہ انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ سزا یا فرد جرم ٹرمپ کو صدارتی انتخاب لڑنے سے نہیں روکے گی۔ امریکی آئین کے مطابق کوئی مجرمانہ ریکارڈ صدر بننے کی اہلیت کے لیے مقرر کردہ معیارات میں شامل نہیں ہے۔ ایسے افسران جن کا مواخذہ کیا گیا ہے انہیں اعلیٰ جرائم اور بددیانتی کے مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ انہیں مستقبل کے عہدے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو ان کے مواخذے کے دونوں مقدموں میں بری کر دیا تھا۔ امریکی قانون کسی بھی امیدوار کو اس بنیاد پر مہم چلانے یا صدر بننے سے نہیں روکتا جس پر کوئی جرم ثابت ہوا ہو یا چاہے وہ جیل میں ہی کیوں نہ رہا ہو۔